السلام علیکم، پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں مجاہد شیخ۔ سال 2025 اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یہ سال پنجاب کے لیے صرف ایک کیلنڈر ایئر نہیں بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک کڑا امتحان بھی رہا۔ پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے شہریوں کو فوری اور بلا امتیاز انصاف کی فراہمی کے لیے پولیس کے خصوصی اور واضح احکامات دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ پیغام دیا کہ خواتین اور بچے ریاست کی ڈیڈ لائن ہے اور ان کے خلاف جرائم میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ آج جرم انجام میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے سال 2025 میں لاہور خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم، اور یہ جانچیں گے کہ آپریشن پولیس نے موقع پر کیا کردار ادا کیا۔ انویسٹیگیشن ونگ نے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے میں کتنی مؤثر پیش رفت کی۔ پنجاب حکومت کے احکامات پر عملی طور پر کتنا عمل درآمد ہوا۔ کیا کھلی کچہریاں واقعی عام شہری کو انصاف دلانے کا ذریعہ بن سکی، اور کیا پولیس وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن پر پورا اتر سکی؟ آج کے پروگرام میں اعداد و شمار، حقائق اور فیلڈ رپورٹنگ کی بنیاد پر ہم یہ سوالات اٹھائیں گے، کیونکہ جرم انجام میں بات صرف الزام کی نہیں، انجام کی ہوتی ہے۔ ہمارے جو ڈسپوزل آف کیسز ہیں 78% ہمارا رہا ہے، مطلب ہمارے تقریباً 2,60,000 کے قریب مقدمات درج ہوئے اور 2 لاکھ سے اوپر ہم نے ورک آؤٹ کیے، جس میں سے 45,000 کے قریب وہ ہیں جن میں کینسلیشن ہوئی، اخراج بنا، باقی تمام چلان ہوئے۔ ہم نے اس سال میں 19,000 سے اوپر گرفتار کیے، جس میں اراؤنڈ کوئی 5,000 کے قریب وہ ہیں جو سنگین مقدمات۔ ہم نے 1,563 گینگز بسٹ کیے ہیں، 3,500 کے قریب ملزمان گرفتار کیے ہیں، جن سے ہمارے 35,000 سے اوپر کیسز ٹریس ہوئے۔ اس سال اب تک 3 ارب 30 کروڑ سے اوپر ریکوری کر چکے ہیں، جو کہ ہم لوگوں کو دے چکے ہیں۔ اغوا کے جو مقدمات ہیں یہ 5,486 مقدمات درج ہوئے، جس میں سے ہم 5,957 مقدمات کو ورک آؤٹ کر چکے ہیں، یعنی 5,492 بیان میں سے 5,021 ہم بازیاب کرا چکے ہیں۔ اگر بچوں کے اغوا کی میں بات کروں تو 655 مقدمات درج ہوئے، جس میں سے 629 ہم ورک آؤٹ کر چکے ہیں۔ 92 مقدمات درج ہوئے ٹوٹل، جس میں سے 84 مقدمات ہم نے ورک آؤٹ کیے اور 145 ملزمان بھی گرفتار کیے۔ تو اس میں ہم نے کچھ 600 سے اوپر لوگوں کو کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن انیشیٹ کیے، 30 کے قریب لوگوں کو ہم نے میجر پنشمنٹس دی، جس میں ڈسمسل بھی ہوئے، ریورشنس بھی ہوئی، اور 300 کے قریب لوگوں کو ہم نے مائنر پنشمنٹس دی۔ میں یہ پورے اپنے پاکستان سے اپیل کرتی ہوں کہ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، اپنی بیٹی اور بیوی کو ایک کو جنگل میں چھوڑ دیا، جانور کھائے، ایک کو اس نے نالے میں پھینک دیا، بیٹی کو اس پہ تشدد کیا ہے، ان کو 3rd ڈگری ٹارچر کیا ہے۔ ہاں جی، یہ کیس CCTV کے حوالے کیا جائے۔ جرم قبول کر لیا کہ میں نے ان دونوں کو قتل کر دیا ہے۔ پوری دنیا سے اپیل کرتی ہوں اس بندے کو سزا دے، اتنے جیسے میری بہن کو۔ کیا کہنا چاہتی ہیں سی ایم صاحبہ سے؟ سی ایم صاحب سے بہت التجا ہے کہ وہ اپنی بہن کو انصاف دے۔ ہمیں یہ اس جو سارا جو ہے نا سسٹم، اس کو نا CCTV کے عثمان حیدر گجر کو CCTV کے حوالے کیا جائے، تاکہ وہ اس کو عبرتناک سزا دے، جیسے باقیوں کو بھی تو دیتے ہیں نا۔ باقی جو قتل ہوئے ہیں وہ CCTV ان کو فوری طور پہ انکاؤنٹر کر دیتی ہے، ان کو فوری طور پہ ختم کرتی ہے۔ تو اس کو بھی اس نے تو دوہرے قتل کیے ہیں، پھر اس نے لاشوں کی بے حرمتی کی ہے۔ میری بہن کی لاش کو اس نے جنگل میں پھینکا ہے، اور اپنی بیٹی کی لاش کو اس نے وہاں نالے میں پھینکا ہے، اس کے اوپر کیڑے چل رہے ہیں۔ تو میں یہ انصاف کی دہائی دیتی ہوں۔ میں نے تو شروع دن سے ہی مطلب 25 ستمبر سے ہی مریم نواز صاحبہ سے اپیلیں شروع کی ہوئی ہیں۔ اگر یہ بر وقت یہ پکڑا جاتا تو آج ہمیں لاشیں تو صحیح سلامت مل جاتی۔ یہ ملک ہے ہمارا، ایک آزاد ملک ہے، ہم آزاد شہری ہیں، ہمارے حقوق ہیں، ہمارے حقوق کی یہ ایسے یہ DSP کھائے گا، اس کو عبرتناک سزا دینی چاہیے۔ پورا لاہور میرا ساتھ دے، مریم نواز صاحبہ میرا ساتھ دے، اس کو CCTV کے حوالے کریں عثمان حیدر گجر کو۔ میرا شہباز شریف صاحب سے، میرا نواز شریف صاحب سے، اور جنرل منیر صاحب سے، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور صدر پاکستان سے اپیل کرتی ہوں، میں پوری دنیا سے اپیل کرتی ہوں اس بندے کو سزا دے، اتنے جیسے میری بہن کو مارا ہے،
پھر اس کی لاشوں کو اس نے تسلیم کیا، اس کو بھی ایسے ہی مارا جائے۔ نہیں موبائل بھی نہیں چلا سکتی، موبائل ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, موبائل ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਡੀਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੋਲ 9 ਲੱਖਾ ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂਜੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਦਲਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਹੀ ਆ, ਬੇਵਾਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਵਾਹੀ ਆ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਲਾਉਂਦਾ ਜਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਐਸੀ ਭਾਰੀ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈंने बच्ची मेरी अगवा की हुई है। मरिया नवाज मेरी अम्मी लिखी है, मरिया नवाज भी एक माँ ही है ना, एक माँ मारा दर्द समझती है। मेरी बच्ची ना जमीन देना कोई पता नहीं कितने है कितने नहीं, कोई कुछ नहीं करता, पुलिस कुछ नहीं करती क्योंकि मैं गरीब ही गया, मेरे को पैसे नहीं है, मैं पैसे वाली होनी है, शायद कुछ कार ही लेनी है तो अपनी बच्ची से नाम लेनी है। पुलिस किस उसने बैठी हुई है, क्यों ना आधा पुलिस ही है जिन्होंने कुछ नहीं करना। जो बच्ची की वालिदा है उसके साथ और बेटी के ज़ाहिर लापता होने का इसको बड़ा सदमा है, दुख है, और बच्ची के दादा भी अब हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि ये माजरा क्या है। बीबी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? फौजिया बीबी। फौजिया बीबी। फौजिया बीबी, बेटी कितने चली गई, क्यों नहीं ਲੱਭ ਰਹੀ? बेटी उन्होंने कोल है साडी, लेकिन सर साडी कोई नहीं सुनता है। ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਕਰੀਬ ਕਰੋ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਧਰ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲਈ, ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ? नाजरीन, अगर हम सिर्फ लाहौर शहर की बात करें तो साल 2025 में सामने आने वाले अदादोशुमार एक खौफनाक समाजी तस्वीर पेश करते हैं। लाहौर में खवातीन के कत्ल के 92 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि बच्चों के कत्ल के 14 केसेस रिपोर्ट हुए। इसी साल 486 खवातीन के अगवा की FIR दर्ज हुई और 655 बच्चों के अगवा करने के मुकदमात पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा बने। जिनसी जराइम के दादोशुमार और भी तशवीशनाक हैं। लाहौर में खवातीन के साथ ज्यादती के 584 मुकदमात दर्ज हुए, जबकि बच्चों के साथ ज्यादती के 579 केसेस रिपोर्ट हुए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये वो जिंदगियां हैं जो टूट गई, वो खानदान हैं जो इंसाफ के मुंतजिर हैं, और वो सवालात हैं जो सिर्फ पुलिस या हुकूमत ही नहीं बल्कि पूरे मुआशरे से जवाब मांगते हैं। ऐसे में रियासती इदारों के साथ साथ सिविल सोसाइटी और सोशल वर्कर्स का किरदार भी नहायत अहम हो जाता है, जो मुतासरीन की आवाज़ बनते हैं, कानूनी रहनुमाई देते हैं और खामोशी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी हवाले से हमने बात की एक ऐसे सोशल वर्कर से जो बरसों से खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम पर काम कर रहे हैं, मैदान में मौजूद हैं और निज़ाम की कमज़ोरियों को करीब से देख रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका मौक़िफ़। तो यही कहूँगी कि हमारे माशरे में ख़वातीन अभी भी महफूज नहीं हैं। हमारी हुकूमत ने बहुत सारे इक़दाम इस तरह के हैं जो किए हैं, लेकिन वो अगर देखा जाए तो वो बड़े बड़े शहरों में ही हैं और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अवेयरनेस नहीं है।
बड़े बड़े शहरों में इस तरह है कि यहाँ पर अगर कोई कानून वगैरह नाफज करते हैं तो वो सिर्फ एक शहर में ही वो उसकी जो औरत पढ़ी लिखी होगी उसी को पता होगा, ना कि जो छोटे छोटे कस्बों में या छोटे छोटे देहातों में वो औरतें हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं। अब उनको क्या पता कि कानून क्या है। अगर कानून तब्दील भी किया जा रहा है या हुकूमत कुछ भी कर रही है, जिस तरह कोई पोर्टल इन्होंने बनाया ख़वातीन के लिए, वुमेन राइट्स पे बहुत काम किया है, बट जो देहातों में औरतें हैं उनको आइडिया नहीं है। तो इसमें मैं यही कहूँगी कि अगर हमने औरतों के लिए कोई इक़दाम करने भी हैं तो हमने सिर्फ शहरों में ही नहीं, ऑब्वियसली वो तो सबके लिए ही कह रहे हैं, तो हमने सबसे पहले तो अवेयरनेस देनी है इस चीज़ की, जाके उन कस्बों में, उन देहातों में, कि उन सारी औरतों को, ताकि उनको पता होना चाहिए आगे वो अपनी जो छोटी बच्चियां हैं उनको गाइड उस तरीके से कर सकें कि उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उनको मतलब उस तरीके से वो गाइड कर सकें। देखिए, अगर हम मतलब जिस तरह मैं भी अब एक सोसाइटी में बाहर निकली हूँ, मैंने देखा है तो जो अवेयरनेस है वो बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटी बच्ची है, वो अवेयरनेस या जो भी एक बुनियाद होती है वो घर से बनती है, माँ बाप ने वो बनानी होती है। सबसे पहले तो हम माँ बाप पे बात करेंगे कि वो अगर उनको वो अवेयरनेस नहीं देंगे, वो उनकी बुनियाद नहीं बनाएंगे, अपनी बच्ची को ये तक नहीं बताएंगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और उसको बस एक डर और खौफ और प्रेशर में रखेंगे, तो वो माशरे से या हर चीज़ से उसको दूर रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्ची कभी भी आगे कोई तरक्की कर सकती है। जब वो ज़ाहिरी बात है घर में अगर उसको इतना प्रेशर में रखा जाएगा, वो माँ बाप पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकेगी या माँ बाप उसको ट्रस्ट में नहीं लेंगे। जो भी उसके साथ बाहर हो रहा है वो कभी भी उसके साथ शेयर नहीं करेगी। तो जब बाहर कोई बंदा उसको एतमाद में लेता है, वो उसके साथ शेयर करेगी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वो नुकसान उठा रही है। एग्जैक्टली बनाया जा सकता है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि 2023 में बहुत सारे इस तरह के केसेस थे जो कि हो रहे थे, और अब बहुत कमी उसमें आई है। बहुत अच्छा काम हमारी हुकूमत कर रही है, और आगे भी अगर इसको करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी चांसेस इस तरह के हैं कि मतलब हम ग्रो कर सकें अच्छे की तरफ। लेकिन बात वही है कि हमें जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें भी थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है, उस तरफ भी जाना चाहिए। देखें, सबसे पहले गलती तो उस बच्ची की आती है। जब उसको तालीम के लिए भेजा गया है तो उसको सबसे पहले तो फोकस उसको अपनी तालीम पे करना चाहिए। अब हम लोग भी अपने घरों से निकले थे, ठीक है, अच्छे बुरे मामलात होते हैं ज़िंदगी में, गलतियां भी हो जाती हैं, तो वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हमें यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि किसी पे भी एतमाद करना चाहिए। वालिदैन से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ट्रस्टेबल कोई भी इंसान है, तो इसीलिए किसी पे भी एतबार, हम लोग भी यूनिवर्सिटी लाइफ से गुजरे हैं, बहुत सारे इस तरह के केसेस देखे हैं, तो मैं इसमें यही कहूँगी कि जो आजकल की हमारी गर्ल्स हैं या हॉस्टल लाइफ में जो कुछ हो रहा है, तो उसमें ना तो पेरेंट्स ऑब्वियसली एक ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, तो उसमें ना तो हमारे माशरे की गलती है, किसी चीज़ की नहीं है, उसमें गलती आ रही है तो हमारी एक बच्ची की खुद की। उसको एटलीस्ट फिर बाद में ये कहा जाता है कि ये बच्ची ना समझ थी। अगर कुछ अल्लाह ना करे इस तरह का हो जाता है, बच्ची ना समझ थी, बच्ची अगर यूनिवर्सिटी लाइफ में आई है, उसको हर चीज़ के बारे में पता है, मैच्योर है, अच्छे बुरे का पता है, लेकिन वही है कि गलत रास्ता भी एक, राइट पे, रॉन्ग वे, तो अब उस पर डिपेंड करता है उसने राइट वे पे जाना है या रॉन्ग वे पे, तो वो खुद चूज़ करती है, तो फिर उसका नुकसान तो होता है। नाज़रीन, ऐसा हरगिज़ नहीं कि लाहौर में ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ दर्ज होने वाले तमाम मुकदमात सिर्फ फाइलों तक महदूद रहे हों। ऑपरेशन पुलिस ने जहां ख़वातीन और बच्चों से मुतल्लिक केसेस सामने आने पर FIR के अंदराज को यकीनी बनाया, वहीं असल इम्तिहान इन्वेस्टिगेशन विंग के लिए था। सवाल यह है कि कितने केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचाए गए, कितने मुल्ज़मान कानून के कटहरे में लाए गए, और कितने मुतासरा खानदान को वाकई इंसाफ मिला, क्योंकि इंसाफ सिर्फ FIR दर्ज करवाने का नाम नहीं, बल्कि सबूत इकट्ठे करना, चालान मुकम्मल करना और मुजरिम को सजा तक पहुंचाना, वही असल कामयाबी कहलाती है। पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब के वाज़ेह अहकामात के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि ख़वातीन और बच्चों के केसेस में कोई कमजोरी, कोई ताख़ीर, कोई रियायत ना हो। अब जानते हैं इन्वेस्टिगेशन विंग ने इस चैलेंज को कैसे लिया और डाटा, शवाहिद और नताइज क्या कहते हैं। हम बात कर रहे हैं DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा से। आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। अच्छा ज़ीशान साहब, हुकूमत पंजाब जो इस वक्त हुकूमत है, इनकी प्रायोरिटी है ख़वातीन, और ख़वातीन के साथ या बच्चों के साथ कोई ऐसी वारदात होती है तो फौरी तौर पे मामला हाईलाइट होता है,
انویسٹیگیشن پولیس کی ظاہر ہے مقدمہ درج ہونے کے بعد پرائرٹی ہوتی ہے کہ اس کیس کو سالو کیا جائے. جب آپ نے چارج لیا اسی دور حکومت میں تو آپ نے کون سی ایسی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا کہ جس میں خواتین اور بچوں کو بر وقت اور جلد انصاف مل سکے؟ جی بالکل، جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا کہ یہ ایک ویسے بھی ایک سینسٹیو چیز ہے اور ہماری چیف منسٹر صاحبہ کا بڑا ایک کلیئر ڈائریکشن ہے کہ خواتین اور بچے جو ہیں ان کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی قتل ہوتا ہے، اغوا ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، یہ ان کی ریڈ لائن ہے. اور ہم نے اسی ویژن کے اوپر کام کرتے ہوئے پوری پنجاب پولیس اور اسپیشلی لاہور پولیس اس پہ کام کر رہی ہے اور ہم نے ان مقدمات کو بہت سیریسلی لیا ہے اور ہم نے بہت حد تک ان کے کیسز ورک آؤٹ کیے ہیں. جو ہمارے خواتین کے جو اغوا کے اور زیادتی کے مقدمات تھے وہ آلموسٹ ہم نے پورے ہی ورک آؤٹ کیے ہیں. اوبیسلی سم کیسز آر اسٹل پینڈنگ، لیکن اس پہ بھی تفتیش چل رہی ہے. اسی طرح بچوں کے جو اغوا اور زیادتی کے مقدمات تھے ان کو بھی ہم نے پوری طرح سے ورک آؤٹ کیا. موسٹ آف دا کیسز ہیو بین ورکڈ آؤٹ. اور اگر آپ مجھ سے کوئی فگرس کی بات کریں تو خواتین کی جیسے فار ایگزامپل اغوا کے جو مقدمات ہیں یہ 5,486 مقدمات درج ہوئے، جس میں سے ہم 5,957 مقدمات کو ورک آؤٹ کر چکے ہیں. یعنی 5,492 مقبیان میں سے 5,021 ہم بازیاب کرا چکے ہیں. اور اسی طرح اگر بچوں کے اغوا کی میں بات کروں تو 655 مقدمات درج ہوئے، جس میں سے 629 ہم ورک آؤٹ کر چکے ہیں. اور اس میں ہم 729 مقبیان میں سے 708 بچوں کو ریکور کر چکے ہیں. تو آئی تھنک یہ بڑا ایک اچھا فگر ہے اور اس میں کچھ اوبیسلی پینڈنگ رہ گئے ہیں اور اس پہ بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور ہم اس کو بھی انشاءاللہ جلد از جلد ورک آؤٹ کریں. شاہ صاحب کچھ ہائی لائٹ ایسے کیسز تھے لاہور میں، مانگا منڈی کے علاقے میں 2 بچیاں جو ہیں وہ اغوا ہوتی ہیں اور گینگ بھی گرفتار ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک بچہ گجرپورہ کے علاقے سے اغوا ہوتا ہے اور اس کو بھی ظاہر ہے بازیاب پولیس کروا لیتی ہے. پھر اسی طرح سے کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پہ مقدمات درج ہوئے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا. شاد باغ کے علاقے میں ایک بچی لاپتہ ہوتی ہے، وہ ابھی تک ٹریس آؤٹ نہیں ہوئی. راوی روڈ میں ہوتی ہے، وہ ٹریس آؤٹ ہو جاتی ہے. نہ ٹریس ہونے والوں کو کس طرح سے پرسو کیا جاتا ہے آپ کی طرف سے بالخصوص، اور کیا کوئی مانیٹرنگ سسٹم کیسا ہے کہ اگر بچی ایک گھر سے گئی ہے چاہے وہ اپنی مرضی سے گئی ہے تو کیا سامنے آتی ہیں وجوہات اس کی؟ جی آپ نے جس طرح ذکر کیا بالکل کچھ ہمارے مقدمات تھے جو بڑے اچھے ورک آؤٹ ہوئے. اسپیشلی مانگا منڈی کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جس میں 2 بچیاں اپنی مرضی سے گھر سے گئیں اور ہم نے ان کو ٹریس کیا اپنے کیمراز، سیف سٹی کیمراز کے تھرو، پرائیویٹ کیمراز کے تھرو، پھر ہم نے ہیومن انٹیلیجنس کے تھرو، پھر ہمیں ایک سیکس ٹریفکنگ نیٹ ورک کو ہم نے بریک کیا جس میں ایک خاتون ہمیں ملی جس نے ان بچیوں کو ان میں سیکس ٹریفکنگ کے لیے آگے بھیجا. اور ہم نے پھر وہ بچیاں ریکور کیں جب بحریہ ٹاؤن اسلام آباد سے، تو وہاں پہ 2 بچیاں اور بھی ریکور ہوئیں اور وہ خاتون نے انٹروگیشن میں بتایا کہ وہ 18 سے 20 بچیاں پہلے بھی اس طرح سے ٹریفک کر چکی ہے. تو وہ ایک چیز ایسی تھی کہ جو آئی تھنک کمینڈیبل ہے، پولیس نے اس پہ بہت ایفرٹ کی. پھر آپ نے جس طرح ذکر کیا کچھ بچیاں جس طرح آپ نے شاد باغ والا کیا، پھر گجرپورہ میں وہ بچہ بازیاب ہوا، پولیس نے اس پہ بہت ایفرٹ کی اور وہ الحمدللہ ہوا. کچھ جگہوں پہ ہمیں کامیابی ٹیمپریریلی نہیں ہو پاتی. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایٹ ٹائمز جو تھوڑا، کیونکہ بچوں کی کیٹیگری میں تو اب سب آ جاتے ہیں جو 18 سال سے کم ہے، 15 سال عمر ہے، 16 سال عمر ہے، 17 سال عمر ہے، وہ سب جب اس طرح کے لوگ جب جاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں تو اور وہ خود ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نہ ملیں اور وہ چھپے رہیں تو وہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جاتا ہے ہمارے لیے. اسپیشلی جب کوئی ڈیجیٹل ٹریس نہیں ہوتا، کیمراز ٹریکنگ نہیں ہو رہی ہوتی، فون ان کے ساتھ نہیں ہوتا، فون وہ گھر چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں، تو یہ کچھ چیزیں ہمارے لیے تھوڑی سی چیلنجنگ بن جاتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ورک آؤٹ نہیں ہوتا. بہت سارے کیسز ہم نے ایسے ورک آؤٹ کیے ہیں جہاں پر بالکل کوئی ڈیجیٹل ٹریس نہیں تھا، ہیومن انٹیلیجنس کی بیسس پہ ورک آؤٹ کیے. تو زیادہ ہمیں لمیٹیشن ایسے آتی ہے. اور جہاں پر تو کوئی اغوا والا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ تو ہمارا آلموسٹ 100% ہم ورک آؤٹ کر لیتے ہیں. زیادہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچہ یا بچی اپنی مرضی سے چلا گیا ہے اور وہ پھر ان ہائیڈنگ ہے تو ان کو ڈھونڈنا تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے. لیکن وہ بھی ہم ٹائم ٹو ٹائم ہم اس پہ کافی پروگرس ہماری پولیس نے دکھائی. شاہ صاحب ایک آپ کے ڈپارٹمنٹ کا DSP ہے، اس کی بیوی اور بچی لاپتہ ہوتی ہے، وہ ابھی تک ٹریس آؤٹ نہیں ہوئی. حالانکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا خود سینئر آفیسر ہے وہ، اس میں کیا پروگرس ہے؟ جی اس پہ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے اور اس میں ہم نے ایک اسپیشل ٹیم بھی بنائی ہوئی ہے جو کہ انڈر دی
سپرویژن آف ایس پی کینٹ این ایس پی صدر کام کر رہی ہے. اس میں بہت سارے ہمارے آفیسرس ہیں جو کہ اس کے اوپر ہم نے کچھ سسپیکٹس کو بھی انٹرویو کیا ہے اور وہ ٹیم پراپرلی اس پہ کام کری ہے. انشاءاللہ جلد ہی یہ کیس بھی ورک آؤٹ ہو جائے گا. جی ذیشان صاحب 2025 میں ایک کیس بڑا ہائی لائٹ رہا, آپ اس کے لیے کورٹ میں بھی جاتے رہے, بڑی ایفرٹ آپ کی نظر بھی آئیں اور بعد میں پتہ یہ چلا کہ اس کا کوئی نشان نہیں تھا. وہ تھا کانا میں جو 2019 کا البم تھا, اس میں ایک خاتون لاپتہ ہوتی ہے. تو کس نوبت تک پہنچا آپ کی انویسٹیگیشن, کہاں تک پہنچی, کہ کون سے ایسے مسائل تھے یا ایسے وسائل نہیں تھے اس میں کہ خاتون کا پتہ نہیں چل سکا؟ ایف آئی آر میں لکھا کہ جن لے گئے اسے. جی ایکچولی وہ ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی 2019 میں, اور 2019 کا یہ وقوع ہے. اور بالکل ایف آئی آر کا جو متن ہے اس میں یہی ہے کہ اس میں جو کمپلیننٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں آ کر جو اس کی ساس تھی انہوں نے یہ بتایا کہ اس کو جن لے گئے. اب اس سٹینڈ سے جب ہم نے تفتیش کرنی شروع کی, ویسے بائی دا وے دونوں سائڈیں ہی ڈینائی کرتی ہیں کہ جی اس طرح کی بات نہیں ہوئی, لیکن آپ نے اس کی بات کی تو وہ اس کے بعد بہت ایکسٹینسو اس پہ تفتیش ہوئی. انیشلی 2019 میں انویسٹیگیشن ونگ کے پاس رہی, اس کے بعد پھر آرگنائز کرائم, پہلے سی آئی اے اینڈ دین آرگنائز کرائم یونٹ کے پاس رہی. اور پھر جب سپٹمبر میں جب محترم چیف جسٹس صاحبہ نے, آنریبل چیف جسٹس نے اس کا نوٹس لیا اور ایک ریٹ لگی, اور اس کے بعد پھر ایک تھرڈ اس کی چینج کی گئی, ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی جس کا میں کنوینر تھا بینگ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور, اور اس میں ہمارے اور مختلف پنجاب پولیس کی مختلف فارمیشنز کے افسران موجود تھے. تو اس پہ بہت ایکسٹینسو کام ہوا. اس میں کوئی 2000 کے قریب تو سی ڈی آرز نکالی گئیں, جیو فینسنگ پر کام ہوا. اس کے علاوہ اس میں پالیگراف ٹیسٹ ہوئے, اس کے علاوہ ٹیمز بھیجی گئیں مختلف پروونسز میں, انویسٹیگیٹ کیا گیا, ہیومن ٹریفکنگ اینگل کو انویسٹیگیٹ کیا گیا. 640 ہیومن ٹریفکنگ کی ایف آئی آرز کے اوپر کام کیا گیا, ان کے سسپیکٹس کو انٹروگیٹ کیا گیا, ری انٹروگیٹ کیا گیا, ان کی جو وکٹمز تھیں ان کو انٹرویو کیا گیا. بہت زیادہ کام ہوا. لمیٹیشن ہمیں وہاں پر آئی کہ اس خاتون کا سی این آئی سی نہیں تھا. اب اس خاتون کی ایک تصویر ہے جو پہلے سے تھی, ایک ویڈیو ہے جو کہ اسی وقت کی 2018 کی ایک ویڈیو ہے ایک شادی کی, جس میں سے ہم نے 2 سے 3 تصویریں لیں. ہم نے فیشیل ریکگنیشن پہ بھی اس کو سرچ کروایا, نادرا سے بھی سرچ کروایا, اپنے ریکارڈ میں بھی دیکھا. ہمارے ریکارڈ میں تو آبویسلی اگر کرمنل ریکارڈ ہے تو آئے گا, ادروائز نہیں. تو نادرا میں ہم نے سرچ کروایا تو وہ ہمارے پاس اس میں بالکل نیل چیز آئی. پھر کوئی تھم امپریشن نہیں تھا, ایون سو مچ سو کہ اس کا جو نکاح نامہ تھا اس پہ بھی تھم اس کا نہیں تھا, وہ بھی وکیل کا تھا. تو اس کا بالکل کوئی ڈیجیٹل ٹریس نہیں تھا اس خاتون کا, مطلب ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ اس کی تصویر موجود تھی, کوئی کاغذ ایسا نہیں تھا جو یہ ثابت کرے کہ وہ خاتون ایگزسٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ ایک لمیٹیشن ہمارے لیے آئی, کیونکہ عام طور پہ اس طرح کے کیسز میں ڈیجیٹل فورینسکس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو وہ ہمیں ایک لمیٹیشن آئی جس کی وجہ سے ہمیں اس میں اوبیسلی اس طرح سے ٹیم ابھی بھی کام کر رہی ہے. ہماری ایوری ویک اس کی میٹنگ ہوتی ہے, اور سنس وہ کیس ابھی ڈسپوز آف ہو گیا, لیکن ہماری ٹیم اس میں ہمیں ڈائریکشن ہے, ہم اس کی ویکلی میٹنگ کرتے ہیں اور ہمیں کورٹ سے فورٹ نائٹلی رپورٹ آنریبل چیف جسٹس صاحبہ کو سبمٹ کرنی ہے اس بارے میں. تو ہم اس پہ کام کریں, لیکن سو فار جو ابھی تک چیزیں آ رہی تھیں اس میں لگتا یہی تھا کہ وہ خاتون اپنی مرضی سے گئی ہے, جو ابھی دس از ناٹ کنکلوسیو, لیکن جو بات اب تک کی ایس آئی ٹی کی اس سے آئی ہے, کیونکہ انیشلی اس طرح کی بات آئی, جو فرسٹ رسپونڈر تھے ہم نے ان کو بھی انٹرویو کیا, جو اس وقت کے ایس ایچ او تھے, جو اس وقت کا چوکی انچارج تھا, ان کی یہ جو ہے وہ فائنڈنگ تھی جو انہوں نے ہمیں بیان دیا کہ وہ سامان اپنا لے کر گئی تھی ساتھ میں. تو وہ ایک اس طرح کی بات آتی ہے. اوبیسلی دس از ناٹ کنکلوسیو, وہ اٹس این آن گوئنگ انویسٹیگیشن. کوشش ہماری اب بھی یہی ہے کہ ڈسپائٹ دیز چیلنجز ہم اس خاتون کو ڈھونڈیں اور اس پہ کام کریں, لیکن سو فار ابھی تک اس پہ ہمیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی. ناظرین, یہ تصویر کا صرف ایک روح نہیں, تمام خواتین اور بچوں کے مقدمات حل کر لیے گئے ہوں. حقیقت یہ بھی ہے کہ کچھ کیسز ایسے ہیں جو 7 ماہ گزرنے کے باوجود اندھیرے میں ہیں. یہ سوال اس لیے بھی سنگین ہو جاتا ہے, نادرا آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم, پنجاب فورینسک ایجنسی جیسی جدید سہولیات موجود ہونے کے باوجود پولیس خواتین کی لاشوں کی شناخت نہ کروا سکی. شمالی چھونی پولیس اسٹیشن کی حدود میں ماں بیٹی کی تشدد زدہ لاشیں ملی, مگر تاحال ان کی شناخت ممکن نہ ہو سکی.
اور آخرکار پولیس نے ان لاشوں کو لاوارث قرار دے دیا۔ اسی طرح تھانہ مناوا کی حدود میں دریائے راوی سے ملنے والی 16 سالہ تشدد زدہ لڑکی کی لاش آج بھی ایک سوال بنی ہوئی ہے، جس کا کوئی نام ہے نہ کوئی شناخت۔ یہی نہیں، ڈی ایس پی عثمان حیدر کا کیس، جہاں ایک شخص نے اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کر کے پھینک دیا اور پولیس نے لاش کو لاوارث سمجھ کر دفن کر دیا، یہ واقعہ بھی نظام میں موجود خطرناک خلا کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور تھانہ ڈیفنسی کی حدود میں لاپتہ ہونے والی جواں سالہ نیہا، جس کا سراغ آج تک نہ لگ سکا، یہ تمام کیسز صرف تفتیشی ناکامی نہیں بلکہ ایک بڑا سوال ہے، نظام پر، یہ ترجیحات پر اور انصاف کے دعووں پر۔ کینٹ ڈویژن میں خواتین کے خلاف جرائم کی ایک اور تشویشناک تصویر سامنے آئی ہے، جہاں 5 خواتین کو مبینہ طور پر قتل کیا گیا۔ الفیصل ٹون سے ملنے والی 2 بہنوں کی لاشوں کے معاملے پر تفتیش کا عمل تاحال جاری ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ اسی کینٹ ڈویژن میں 3 لاوارث خواتین کی لاشوں کی شناخت کیوں ممکن نہ ہو سکی؟ نادرہ اور فرانزک سہولیات کی موجودگی کے باوجود یہ خلا کیوں برقرار ہے؟ اس نقطے پر ہم بات کریں گے ماہر قانون سے، جو بتائیں گے قانون اس صورتحال کو کس طرح دیکھتا ہے اور ذمہ داری کہاں عائد ہوتی ہے۔ واجد علی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہماری سوسائٹی میں اور خاص کر گورنمنٹ کا ایک بڑا انیشیٹو ہے، چیف منسٹر پنجاب جو ہیں کہ خواتین اور بچے ریڈ لائن ہے، لیکن سال 2025 گزرا، اس میں بہت سارے ایسے کیسز آئے جس میں خواتین لاپتہ بھی ہوئیں، اغوا بھی ہوئیں، ان کو قتل بھی کیا گیا۔ اور شمالی چھونی پولیس اسٹیشن کی حدود، جہاں پہ پولیس یہ تو بتا پاتی ہے کہ ماں بیٹی ہیں اور ان کو تشدد کر کے قتل کیا گیا اور ان کی ڈیڈ باڈی کسی نالے میں پھینکی جاتی ہے۔ اسی طرح سے مناوا پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آتا ہے، 6-7 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے اور دونوں ماں بیٹی کی لاش کی بھی شناخت نہیں ہوتی ہے، اس لڑکی کی بھی شناخت نہیں ہوتی ہے۔ پھر بہت سارے ایسے کیس جو خاص کر خواتین اپنے گھروں سے چلی جاتی ہیں، جس میں 16 سال عمر ہو، 18 سال عمر ہو، تو پولیس کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے چلی جاتی ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ قانونی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کا صرف اتنا ہی کام ہے، اتنی ہی ذمہ داری ہے، اور دوسری جانب جو گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے، ریڈ لائن ہے، ڈیڈ لائن ہے کہ آپ خواتین کے کیس کو فوری حل کریں، کیا کریں گے اس پہ بات آپ؟ جی مجاہد صاحب، اس میں ایسے ہے کہ آپ کے جو کویشچن ہے اس میں 2 فردر کویشچنز ہیں۔ جو بچیاں 18 سال سے کم ہیں، ٹینڈر ایج کی ہیں اور وہ گھر سے چلی جاتی ہیں، اور اس کے جو پیرنٹس ہیں، ان کے ولی جو ہیں، جب تھانے میں جاتے ہیں پولیس اسٹیشن اور جا کر اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ رجسٹر کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب پولیس جو ہے جب اس کی یہ گراؤنڈ لیتی ہے کہ یہ بچیاں جو ہیں سیو جورس ہیں، ان کی جو ایج ہے وہ اتنی ہے، 16 ایئرز ہیں، وہ اپنی مرضی کی مالک ہیں اور ہم اس میں کچھ انٹرفیئر نہیں کر سکتے، تو اس میں دیکھیں کہ پولیس کے کچھ کنسٹرینٹس ہیں۔ اس میں ایسے ہے کہ جو جوڈیشری کے فیصلے ہیں ٹینڈر ایج کے حوالے سے، وہ کوئی معذرت کے ساتھ کوئی اتنے ہیلدی نہیں ہیں، وہ سیلف کنٹراڈکٹری ہیں اور وہ اپنے اسٹیچوٹری پروویژنس کے بھی خلاف ہیں۔ ایک طرف چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے جو کہتا ہے کہ یہ جو ہے بالغ ہوں گے بچے تو ان کی شادی جو ہے پرمیسیبل ہے۔ دوسری طرف آپ 14-15 سال کی بچی کی جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پوبرٹی سائنس جو ہیں وہ ویزیبل ہیں، تو آپ اس کو کنڈون کر دیتے ہیں اور شادی جو ہے اس کو ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے شادی کرنے والے نکاح خواہ کسی کو بھی پروسیکیوٹ نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ وہ شادی جو ہے، نکاح جو ہے، دیکھیں جو نکاح رجسٹر ہی نہیں ہو سکتا تو اس پہ تو کوئی کویشچن نہیں کیا جا سکتا نا، اس میں کورٹس اس کو کیسے ویلیڈیٹ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو پولیس کا جو رویہ ہے وہ ان کو یہ بھی اپریہینشن ہوتا ہے کہ ان فیوچر جو ہے کورٹس جو ہیں وہاں سے ہمیں ریلیف نہیں ملے گا، تو اس وجہ سے وہ زیادہ انٹرٹین نہیں کرتے۔ اچھا، جہاں تک آ جاتا ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے ایک کمپین چلائی ہوئی ہے، یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ دیکھیں، ایک جو اویئرنیس ہے وہ تو ہونی چاہیے، اور جو اس کا ایولیوشنری پروسیس ہے وہ تو ود دی پیسج آف ٹائم ہی ہوگا، اس کے جو فروٹس ہیں وہ امیڈیٹلی نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے رزلٹس آئیں گے۔
اب اس میں کمپین شروع ہو گئی، اس میں دیکھیں بہت سے کیسز ایسے بھی ہوں گے جو انہوں نے ریزالو کیے ہوں گے پولیس نے، اور جن کو پرسو کرنے والے کوئی نہیں ہوتے، وہاں پر آ کے کویسچن مارک آ جاتا ہے بالکل کہ ان کیسز کو کہ جن کو ریڈیلی ان کا کوئی کمپلیننٹ، ان کا کوئی وکٹم لاحقین نہیں آتے، تو اس میں پولیس کا جو کردار ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہوتا، وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری نہیں کرتے۔ اس بات کو مانیٹر کرنا چاہیے، اس کو چیک اینڈ بیلنس اس پر ہونے چاہیے، اور اس میں جو ہائی ایپس ہیں ان کو فریکوینٹلی ایسے کیسز جو ہیں وہ اسپیشلی ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو ایسے کیسز آتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ان کو فردر ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ لیم ایکسکیوز آپ چھوڑ دیں کہ ایک آپ یہ کہہ کے لاش جو ہے اس کو آپ تدفین کر دیتے ہیں کہ جناب اس کے کوئی لواحقین نہیں ملے۔ آج کل تقریباً سارے ہی جو پاپولیشن ہے موسٹلی اس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ نادرا کے پاس ہے، بالکل ہے۔ آپ فنگر پرنٹ کے ساتھ، ان کے ڈی این اے کے ساتھ ان کی آئیڈینٹیفائی اس کو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو اس کو اگر پولیس جو ہے وہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک اس کا جو ایکٹ ہے وہ نیگلیجنٹ ایکٹ ہے۔ ان کو چاہیے، ان کے افسران بالا کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو مانیٹر کریں، اور جو اس طرح کے کیسز ہیں اس کے لیے ایک اسپیشل رپورٹ کا میکنزم جو ہے وہ ڈیوائز کریں اور اس کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں۔ سال 2025 میں انویسٹیگیشن پولیس کی مجموعی کارکردگی پر نظر ڈالیں۔ ہمارے جو ڈسپوزل آف کیسز ہیں 78% ہمارا رہا ہے، مطلب ہمارے تقریباً 2,60,000 کے قریب مقدمات درج ہوئے، اور 2 لاکھ سے اوپر ہم نے ورک آؤٹ کیے، جس میں سے 45,000 کے قریب وہ ہیں جن میں کینسلیشن ہوئی، اخراج بنا، باقی تمام چلان ہوئے۔ انہی نکات پر ہم بات کریں گے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سے، جو اپنی کارکردگی اور نتائج کے حوالے سے خود آپ کو آگاہ کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی زبان۔ ذیشان صاحب، کچھ لاوارث لاشیں بھی ملتی ہیں، خواتین کی، مردوں کی، جس میں منشیات کے عادی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کچھ خواتین کی لاشیں ہیں جو شناخت نہ ہو سکیں اور جو ہوئیں، ان کی کوئی فگر ہوگی؟ جی بالکل، ہمارے پاس جو ویسے تو خواتین کے اگر آپ قتل کی بات کریں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس 92 مقدمات درج ہوئے ٹوٹل، جس میں سے 84 مقدمات ہم نے ورک آؤٹ کیے اور 145 ملزمان بھی گرفتار کیے۔ کچھ ہمارے اس طرح کے کیسز ہوئے جہاں پر لمیٹیشن آئی، ڈسپائٹ آل آر ایفرٹ ہم ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں ان کو کروا سکے۔ ہم نے بہت ایکسٹینسو ایفرٹ کی۔ ایک ہمارے نارتھ کینٹ کا کیس تھا جس میں 2 خواتین تھیں، آپ نے بھی اس پر پروگرام کیا۔ پھر ہمارا ایک مناوا کا کیس تھا جس میں خاتون تھی۔ تو اس طرح کے کچھ کیسز تھے جس میں ہمیں پرابلم آئی آئیڈینٹیفیکیشن کی، کہ وہ ڈسپائٹ آل ایفرٹ، فیشیل ریکگنیشن، فنگر پرنٹ میچنگ، ڈسپائٹ کہ ہم نے پورے علاقے میں جگہ جگہ گھر گھر جا کر تصویریں دکھائیں اور وہ تمام چیزیں کیں جو کہ ہمیں کرنی تھیں، ہم نے اس کی مطلب ہر طرح کی اس کی جو ہے وہ ایفرٹ کی، لیکن وہ ہمیں سو فار اس میں آئیڈینٹیفیکیشن میں کامیابی نہیں ہو پائی۔ اس کے علاوہ ہمارے آلموسٹ آل کیسز جو ہیں اس میں آئیڈینٹیفائی بھی ہوئے اور ہم نے الٹیمیٹلی جو ہے وہ کلپریٹس کو گرفتار بھی کیا۔ 2025 انویسٹیگیشن کے لیے کیسا سال رہا اور لوگوں کو کتنا ریلیف دے سکے آپ؟ اور یہ بتائیے گا کہ مقدمات کے اندراج کی تعداد کتنی ہے، کتنے ملزمان گرفتار ہوئے، اور تقریباً 11 ماہ کی کارکردگی کس طرح سے بیان کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے موقع دیا۔ اور جس طرح آپ نے کہا یہ سال ہمارا جو ہے اب اوبیسلی کلوز ہو رہا ہے، تو ہمارا جو فوکس تھا، میری پوسٹنگ ہوئی تھی یہاں پر جنوری میں، اور اس کے بعد جو فوکس رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ہم نے اپنی کوالٹی آف انویسٹیگیشن کو، اپنی پبلک آؤٹ ریچ کو اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی جو ہماری سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو بڑھانا ہے، اور اس میں ہم نے اس میں بہتری لانی ہے، اور اس کا اوبیسلی ڈائریکٹ لنک ہے ود ڈسپوزل آف کیسز، جس طرح آپ نے ذکر کیا۔ تو ہمارا جو الحمدللہ جس طرح ہمارے جو ڈسپوزل آف کیسز ہے وہ مور دین 78% ہمارا رہا ہے، مطلب ہمارے تقریباً 2,60,000 کے قریب مقدمات درج ہوئے اور 2 لاکھ سے اوپر ہم نے ورک آؤٹ کیے، جس میں سے 45,000 کے قریب وہ ہیں جن میں کینسلیشن ہوئی، اخراج بنا، باقی تمام چلان ہوئے۔ تو باقی بھی ہمارے ورک آؤٹ ہو رہے ہیں، تو الحمدللہ ہمارا ڈسپوزل ٹھیک رہا ہے اس میں، اور جو ہماری چلاننگ ریشو ہے وہ بڑی ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئرس، تو مزید اس میں بہتری کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب، ریپ کیسز، گینگ ریپ ہو یا ویسے ریپ ہو، جو کیسز آپ کے پاس آتے ہیں، کیا اپنے انچارج انویسٹیگیشن جو ہے ان کو کس طرح سے آپ بریف کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا اس پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے؟ تو کتنے کیسز ہیں ریپ کے اور کتنے خارج ہوتے ہیں؟ اکثر تو
صلح صفائی ہو جاتی ہے یا غلط مقدمات ہوتے ہیں. ایون کہ یہاں تک دیکھنے میں آتا ہے کہ سابقہ بیویاں جو ہیں وہ شوہروں پہ بھی مقدمات درج کروا دیتی ہیں. اس پہ کیا پروگریس ہے آپ کی؟ جی یہ ہمارا کیونکہ یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے اور ہماری اس میں بالکل بھی زیرو ٹالرنس ہے اگینسٹ اینی لیکسٹی. کوئی کسی طرح کی نااہلی یا کوتاہی اس میں ہم برداشت نہیں کرتے. سی ایم صاحبہ کی بڑی کیٹیگوریکل ڈائریکشن ہے, ان کی ریڈ لائن ہے خواتین کے خلاف جس طرح کے بھی مقدمات ہیں, یہ ریپ کے ہو گئے, قتل کے ہو گئے, تو اس پہ ہم بہت فوکس کرتے ہیں. اس میں جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ SSOIU یونٹ ایک ہمارا بنا ہوا ہے جو اس کی تفتیش کرتا ہے جو ریپ کے مقدمات ہوتے ہیں. تو اس پہ ہماری اس میں یہی ڈائریکشن ہوتی ہے کہ تمام جو ہماری چیک لسٹ ہیں, چیک لسٹ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تمام پوری ہونی ہیں. اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ آنا ہے, اس میں DNA کا ٹیسٹنگ ہونی ہے, بیانات ہونے ہیں, سرکمسٹینشیل ایویڈنس دیکھنی ہے, پھر IO نے اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب اگر کسی پہ ریپ کا پرچہ ہو گیا ہے تو اس نے گلٹی ہی کرنا ہے. اس میں بہت سارے ایسے پرچے ہوتے ہیں. اب میں اگر آپ کو فگر میرے پاس اس وقت ہوں تو وہ 60% کے قریب ایسے مقدمات ہیں جو کہ الٹیمیٹلی خارج ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کمپلیننٹ جا کے بیان اس کی کمپلیننٹ کی طرف سے آتا ہے کہ جی میں نے غلط فہمی کی بنیاد پہ پرچہ کرایا, بیکاز اس میں کوئی اور ایلیمنٹ ہوتا ہے. پرچہ ادھر جھوٹا کرایا جاتا ہے یا وہ کوئی پیسے ایکسٹارٹ کرنے کے لیے کرایا جاتا ہے. کئی ایسے بھی انسٹنسز آئے ہیں جہاں پر ایک ہی کمپلیننٹ نے مختلف تھانوں میں پرچے کرائے ہوئے ملٹیپل لوگوں کے لیے. تو اس طرح کی جب چیز آتی ہے تو پھر اینٹی ریپ ایکٹ ہمیں اس پہ پرووائڈ کرتا ہے ایک ایونیو کہ ہم پروسیڈ کر سکتے ہیں ایسے کمپلینٹ کے خلاف. تو ہم جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے اور ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمپلیننٹ جو ہے اس نے غلط پرچہ کرایا ہے تو وہ پھر ہم جب کورٹ سے اس کی کینسلیشن اگری ہو جاتی ہے دین وی پروسیڈ انڈر سیکشن 22 جو ٹھیک ہے. 2025 سزا اور جزا کے حوالے سے کیسا رہا؟ پولیس ڈپارٹمنٹ جو انویسٹیگیشن ونگ میں لوگ ہیں, سزا اور جزا کتنے لوگوں کو ہوئی, سزا کا عمل کیسا رہا اور جزا میں کیا کچھ نوازشات ہوتی رہیں؟ جی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کو مزید بہتر کریں, اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں تاکہ جو عوام ہے ان کو بھی اس چیز کا ایک احساس ہو کہ اگر پولیس جو ہے وہ خود اپنے لوگوں کے خلاف ایکشن لے رہی ہے, جو کوئی رانگ ڈوئنگ کرتا ہے تو وہ اوبویسلی ان کو انصاف بھی ملے گا. تو اس میں ہم نے کچھ 600 سے اوپر لوگوں کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن انیشیٹ کیے. 30 کے قریب لوگوں کو ہم نے میجر پنشمنٹس دیں جس میں ڈسمسل بھی ہوئے, ریورشنز بھی ہوئیں, اور 300 کے قریب لوگوں کو ہم نے مائنر پنشمنٹس دیں. اور اس میں ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا منشیات کے مقدمات کے اوپر. جو ہمارا انویسٹیگیشن ریویو سیل ہے جو کہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اس سال, اس نے بہت اچھا کام کیا اور ہم نے پہلا ٹاسک اس کو دیا تھا منشیات کے مقدمات کے اوپر کام کرنا ہے. جہاں پر ایکویٹل ہو رہی ہے, جہاں پہ کورٹ ایکوٹ کر رہی ہے, کورٹ کے آرڈر میں کیا رول ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے IO کو, اس نے کیا غلطی کی ہے, جو باقی PWs ہیں انہوں نے کیا غلطی کی ہے, اس پہ ہم نے پراپر کام کیا اور اس کی بیسس پہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو ڈسمس اور ریورٹ کیا. اسی طرح جو آپریشنز ونگ کے تھے لوگ, جو پروسیکیوشن وٹنسز تھے, وہ ہم نے آپریشنز ونگ کو بھیجا جس پہ DIG آپریشنز نے بھی ایکشن لیا اور انہوں نے بھی اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی. تو آئی تھنک ہم نے اس پہ فوکس کیا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کو ہم نے اپنا فوکس رکھا ہے اس دفعہ along with quality of investigation. ناظرین, سال 2025 میں انویسٹیگیشن پولیس کی مجموعی کارکردگی پر نظر ڈالیں تو ایک اہم سوال یہ بھی ہے کتنے اشتہاری ملزمان گرفتار کیے گئے اور دیگر سنگین جرائم کے مطلوب کتنے ملزمان قانون کی گرفت میں آئے. یہ اعداد و شمار صرف قانونی نہیں بلکہ پولیس کی سنجیدگی اور عمل درآمد کا پیمانہ ہے. انہی نکات پر ہم بات کریں گے DIG انویسٹیگیشن سے, جو اپنی کارکردگی اور نتائج کے حوالے سے خود آپ کو آگاہ کریں گے. آئیے سنتے ہیں ان کی زبانی. شاہ صاحب, ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کا انیشیٹو تھا کھلی کچہریوں کا. کھلی کچہریاں آپ بھی کرتے ہیں, آپ کے نیچے جو افسران ہیں وہ بھی کرتے ہیں. کیا فائدہ عوام کو پہنچتا ہے؟ وقت ضائع ہوتا ہے یا ریلیف ملتا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ کھلی کچہری کا بہت فائدہ ہوتا ہے. CM صاحبہ کی بڑی ایک کیٹیگوریکل ڈائریکشن تھی کہ عوام تک اپنی آؤٹ ریچ بڑھائیں تمام پنجاب پولیس کو, اور اس ویژن کو آگے لے جاتے ہوئے ہم نے یہاں پر ایک سلسلہ شروع کیا کھلی کچہری کا. 29,000 سے اوپر لوگوں کو ہم سن چکے ہیں اور اس کا جو فیڈ بیک ہمیں لوگوں سے آتا ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے مسائل ہیں, جن کو تھانوں سے انصاف نہیں ملتا, تفتیش کے پرابلمز ہوتے ہیں
जिनको कोई जहाँ पे कंडक्ट किसी का ठीक नहीं है वो यहाँ आते हैं, उनको इंसाफ मिलता है। सिर्फ उनका केस इससे वर्कआउट नहीं होता, इससे एक मैसेज आता है जब उस बंदे को सज़ा होती है जिसने कोई गलत किया है या किसी के साथ कोई ज़्यादती की है या कोई माली फ़ायदा उठाया है, तो ये सब के लिए एक मैसेज होता है। तो आई थिंक कि अब जो हमें फ़ीडबैक आता है, जो लोगों से जितना मैं मिलता हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारा ये एक सिलसिला चलता है, उससे काफ़ी हौसला अफजा है। और मैं चाहता हूँ कि हम इसको आउटरीच को मज़ीद बढ़ाएं, सिर्फ अपने दफ्तर में नहीं, पहले हमने डिविजन्स में की, हम दोबारा इसका सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि डिविजन्स में जाकर खुली कचहरियाँ करें हमारी, क्योंकि पहले भी खुली कचहरी, आपने भी कुछ खुली कचहरी हमारी देखी हैं, बहुत बड़ी तादाद होती है लोगों की, 250-300 के करीब लोग होते हैं जो हमारी डिविजन्स वाली खुली कचहरी में होते हैं। तो आई थिंक इसका दायरा कार तो हमें बढ़ाना चाहिए, जितना भी बढ़ सके उतना बेहतर है, क्योंकि जितना हम लोगों को रीचेबल होंगे उतना ही हमारे जो अंडर कमांड हैं वो बिल्कुल सही तरीके से अपना काम करेंगे। चांद साहब ये बताइएगा कि सबसे बड़ा लोगों का एक इशू ये होता है कि मुकदमे में इश्तिहारी लोग हो जाते हैं, और इश्तिहारियों की तादाद हमेशा पंजाब भर में, ये नहीं सिर्फ लाहौर में, पूरे पंजाब में ही ज़्यादा रहती है। कितनी फिगर है, कितने इश्तिहारी हैं आपको जो गिरफ़्तार होने हैं और कितने नहीं हो सके? जी, हमारे जो टोटल हमने अब तक इश्तिहारी गिरफ़्तार किए हैं वो 19,000 से ऊपर हैं जो इस साल में हमने गिरफ़्तार किए हैं। ऑब्वियसली गिरफ़्तारी जो इश्तिहारियों का फिगर है वो तो एवर ग्रोइंग होता है, बिकॉज़ मुकदमात में लोग इश्तिहारी हो रहे हैं और कुछ इश्तिहारी गिरफ़्तार भी होते जा रहे हैं। लेकिन हमने इस साल में 19,000 से ऊपर गिरफ़्तार किए हैं, जिसमें अराउंड कोई 5,000 के करीब वो हैं जो संगीन मुकदमात के। तो आई थिंक दिस इज़ अ फिगर विच इज़ सेटिस्फैक्ट्री, नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री, वी नीड टू वर्क मोर। हमें तो रेस्ट नहीं करना जब तक हम तमाम इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ़्तार ना कर लें। तो यस, लेकिन सो फार हमने इस पे इतना काम किया है और मज़ीद हम इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा साहब, गैंग्स हमेशा काम करते हैं, डकैती की वारदातें, राजनी की और नकबजनी की वारदातें भी होती हैं, उस पर कुछ गैंग्स की फ़िगर आपके पास हो, कितने पकड़े गए, कितने चालान हुए, कितने अभी तक फ़रार हैं या गिरफ़्तार नहीं हो सके? जी बिल्कुल, हमने गैंग्स के ऊपर काफ़ी काम किया, और क्योंकि हमारा फोकस था कि हमने जो भी जिस तरह के भी लोग ऑपरेट कर रहे हैं गैंग की सूरत में, उन पे हमने ना सिर्फ हमारी पुलिस ने काम किया, जो हमारी फॉर्मेशन है उन्होंने काम किया, बल्कि हमारा जो CRO ऑफिस है इसने इस पे बहुत काम किया, और जो गैंग मेंबर्स थे उनको भी उनके CRO निकाल के उनकी जो लिंकेजेस हैं उनको इस्टेब्लिश किया। तो हमने 1563 गैंग्स बस्ट किए हैं, और 1563 गैंग्स के हमने कोई 3,500 के करीब मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए हैं, जिनसे हमारे 35,000 से ऊपर केसेस ट्रेस हुए हैं। और इन केसेस की ट्रेस होने की बेसिस पे हम इस साल अब तक 3 अरब 30 करोड़ से ऊपर रिकवरी कर चुके हैं, जो कि हम लोगों को दे चुके हैं। तो इस फिगर को जो है हम मज़ीद भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सेटिस्फैक्टरी फिगर। सज़ा के हवाले से आखिरी बात यह है कि कुछ लोग आपके मंशियात फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में CCD ने गिरफ़्तार किए, फिर कुछ हवाई फायरिंग करते हुए, तो उनको जो है वो किस तरह से और किस तरह की सज़ाएँ दी गई? जी, हमने हमारी पुलिस के जो भी कोई ऐसा बंदा सामने आया जिसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट आई या कोई भी किसी भी तरह के कोई रिपोर्ट आई कि जी इस बंदे ने ये गलत काम किया है, उस पर पर्चा भी देते हैं और डिपार्टमेंटल एक्शन भी लेते हैं। हमारी लाहौर पुलिस के एहलकारों पे 90 से ऊपर पर्चे दिए हैं हमने, लाहौर पुलिस नहीं दिए हैं, और उसकी वजह यह है कि हमने किसी को स्पेयर नहीं करना। हम ज़्यादा अकाउंटेबल हैं किसी आम बंदे की निस्बत, जो जिसने वर्दी पहनी हुई है, अगर वो कोई जुर्म कर रहा है तो उसका तो बिल्कुल माफ़ी नहीं होनी चाहिए। लाहौर पुलिस ने उन पर पर्चे भी दिए हैं, और जहाँ कोई इस तरह की चीज़ आई है कि जो कोई मनशियात में कहीं इन्वॉल्व रहा है, हमने सबसे पहले उसको डिसमिस किया है, फिर उस पर पर्चा दिया है, और उस पर जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो अलॉन्ग विद जो लोग जो बाकी उसके जो हैं जो मनशियात वाले बाकी लोग हैं, उसको वैसा ही बल्कि उससे भी बुरा ट्रीटमेंट देने का हम पूरा हमने इसकी डायरेक्शन तमाम हमने अपने ऑफिस को दी है। ठीक है, 2025 गुजरा, यकीनन इसमें आपने बहुत कुछ किया, जो तफसील थी आपने बताई। 2026 में क्या कुछ नया होने जा रहा है, और साथ ही ये बता दीजिएगा कि जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे की, किस तरह से रिपोर्ट लेती हैं, किस तरह से उनको खुली कचहरियों का फीडबैक मिलता है, मुकदमात की तफसील किस तरह से उन तक पहुंच पाती है? जी, आपने ज़िक्र किया 2026 में
ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو, اپنی کوالٹی آف انویسٹیگیشن کو, اگین اکاؤنٹیبلٹی تو ایسی چیز ہے کہ جو کبھی بھی آؤٹ آف فوکس نہیں ہو سکتی. اکاؤنٹیبلٹی کو ہم نے مزید بہتر کرنا ہے, مزید سخت کرنا ہے, اور ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ کسی پولیس والے کے ہاتھ کوئی ہائی ہینڈیڈنس نہ ہو, کوئی غلط تفتیش نہ ہو. کوالٹی آف انویسٹیگیشن کو ہم نے بہتر کرنا ہے. جو ہمارا IRC تھا, اس کا میں انشاءاللہ ہم اگلے سال مزید اس کا دائرہ کار بڑھائیں گے, اور جو ابھی ہم ڈیلی بیسس پہ کوئی 80 کے قریب جو ہمارے کیسز ہیں ان کو ریویو کرتے ہیں, ہم اس کو مزید بہتر کریں گے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ تمام کیسز جو ہیں وہ یہ اتنی آؤٹ ریچ ہو کہ تمام کیسز تک اس کی آؤٹ ریچ پہنچ جائے, تاکہ وہ تمام کیسز ریویو ہو سکیں. کوالٹی آف انویسٹیگیشن, اکاؤنٹیبلٹی, اور اس کے علاوہ ہم جو اب کیونکہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے CRO کو بھی مزید بہتر کریں. CRO میں ہم کیا چیزیں مزید ایڈ کر سکتے ہیں, کیا ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس والی جو چیزیں ہیں اس کو کس طرح سے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں, ہم انشاءاللہ اس پہ بھی فوکس کرنے کی کوشش کریں گے. باقی آپ نے سوال کیا ہماری چیف منسٹر صاحبہ کا, جو ہماری چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ کیپٹن آف دا شپ ہیں, اور پنجاب پولیس کو آئی تھنک کہ جس طریقے سے وہ چلا رہی ہیں, مینیج کر رہی ہیں, دیٹ از کمینڈیبل. وہ رپورٹ ایک ایک چیز کی لیتی ہیں, اور ان کو ایک ایک چیز کا پتہ بھی ہوتا ہے, اور وہ اس پہ ڈائریکشن بھی دیتی ہیں, اور ان کی ڈائریکشن پر کام کر کے پولیس نے اتنا اس پہ بہتری آئی ہے ہمارے فگرز کے اندر. آپ خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہمارا لاہور کا کرائم ریٹ کتنا ڈراپ ہوا ہے, پنجاب کا کتنا ڈراپ ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک ایک چیز کی وہ رپورٹ لیتی ہیں. کھلی کچہری کے اوپر جو بھی ہمارا کام ہوتا ہے, تمام پوری پنجاب پولیس جو کام کرتی ہے اس کی رپورٹ ان کو جاتی ہے, اور وہ اس پہ ڈائریکشن بھی کوئی فردر ہوتی ہے تو ان کی طرف سے آتی ہے. تو آئی تھنک وہ ایز دا کیپٹن آف دا شپ, ان کے انڈر کمانڈ ساری پنجاب پولیس کی کوشش ہے کہ ہم نے صوبے کو کرائم فری بنانا ہے. ناظرین, اصل سوال اب یہ ہے کہ عوام کو انصاف اور وہ بھی بر وقت انصاف دلانے کے لیے پولیس کو مزید کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. بالخصوص خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم میں وہ کون سی قانونی اور تفتیشی پہلو ہیں جن پر فوری توجہ دی جائے تاکہ متاثرین کو برسوں نہیں بلکہ کم وقت میں انصاف مل سکے. اسی اہم معاملے پر ہم نے بات کی ہے ماہر قانون سے, جو بتائیں گے کہ موجودہ نظام میں بہتری کیسے ممکن ہے. بھائی صاحب, آپ نے جو ایک سوال ہی آپ کے جواب میں ہے, آپ نے کہا کہ جن کے لواحقین یا وارثین نہیں ہوتے ہیں, لاوارث لاشیں سمجھ کے ان کی تدفین کر دی جاتی ہے, پرسو کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, پولیس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک DSP اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو قتل کرتا ہے اور ڈیڈ باڈی مختلف علاقوں میں لاہور میں پھینک دیتا ہے. اس کی FIR بھی ہوتی ہے, اس کے لواحقین بھی پولیس کے پاس آ کے اور چیف منسٹر صاحبہ کے پورٹل پہ کمپلین بھی کرتے ہیں کہ ہمیں شبہ ہے کہ DSP صاحب جو شوہر اور باپ ہیں اپنے خواتین کے, انہوں نے ان کو قتل کیا ہوگا. اور ان کی ڈیڈ باڈی جن کی رپورٹ بھی پولیس پہ ہے, FIR بھی ہوئی ہے, جن کا نادرہ میں بھی ریکارڈ ہے, تو پولیس ان کو لاوارث کر کے تدفین کر دیتی ہے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ پولیس کی کارکردگی پر زیادہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں, اور خاص کر جو گورنمنٹ کے انیشیٹو ہیں, ایسے افسران جو لیڈ کرتے ہیں پولیس کو, ان کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھتے ہیں. شیخ صاحب, اس میں ایسے ہے کہ یہ دیکھیں, کوئی بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اوفینس کرنا چاہے تو آپ اس کو تو نہیں روک سکتے, بالکل, لیکن اس کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے, اس کو سزا دی جا سکتی ہے. اس میں اب جو DSP صاحب ہیں, ان کا ایک انڈیویجول انفرادی ایک ایکٹ تھا ان کا, اور اس کے بعد جب اس کے لواحقین وکٹمس جو ہیں, ان کے لواحقین نے جب اس کو پرسو کیا تو اس کے رزلٹس نکلے, ٹھیک ہے نا, ڈسپائٹ کو ایک بڑے اچھے عہدے 3 ماہ بعد نکلے, ٹھیک ہے نا. چلیں کچھ بھی ہے, دیکھیں اس میں انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے سارا کچھ اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا, اپنی فورس کا مس یوز کیا, ان کے ذریعے جو کارپس ڈیلیکٹی جو ڈیڈ باڈیز تھے, جو وکٹمس تھے, ان کو انہوں نے کسی طرح اس کو چھپانے کی کوشش کی. لیکن دیکھیں وہ ایکٹ آف گاڈ بھی ہے, نیچر بھی ہے, وہ چیزیں سامنے آ گئیں. لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ یہاں کچھ انیشیٹو لینے والے تھے, اگر انہوں نے انیشیٹو لیا تو گورنمنٹ نے, سرکار نے ان کا ساتھ دیا, سونر اور لیٹر ان کو ریلیف ملا, اور ان کے عہدے کے باوجود آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں, اچھے نام سے نہیں کر رہے, اور وہ ایک بلیک شیپ کا کردار ہے, معاشرے کا حصہ بھی ہے, ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے, جس طرح دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں اس طرح اس میں بھی ہے. تو یعنی کہ ایسی چیزیں جو ہیں ہو جاتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے رزلٹس جو ہیں وہ نکل آئے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ جو انیشیٹو جس کو آپ بھی اچھا قرار دے رہے ہیں کہ پولیس کو خاص کر ہدایت ہے کوئی بھی جرم کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو عورت ہو اس کے لیے, لیکن خواتین کے لیے زیادہ ہے کیونکہ تصور یہ کیا جاتا تھا کہ خواتین کو انصاف بر وقت نہیں ملتا ہے. تو مستقبل میں گورنمنٹ کو کیا ایسا کچھ کرنا چاہیے, کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں جو ان کی اس انیشیٹو کو آگے لے کر چل سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں سب سے جو اہم ہے نا وہ تو انویسٹیگیشن کا جو ونگ ہے وہی ہے, اور اس میں جو قانون میں جو تبدیلیاں ہیں جو بہتری لانے کی کوشش کی وہ کی ہے پچھلے 1-2 سالوں میں 3 سالوں میں قوانین میں امپرومنٹس ہوئی ہیں. پی پی سی کا 376 سیکشن ہے, اس کو امپروو کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح 365B جو ہے اس کی جو پروویژنز ہے اس کے سب سیکوینٹ سیکشنز جو ہیں اس میں امپروومنٹ کی گئی ہیں. تو وہ کام کیا گیا. اس کے بعد قانون جب قانون موجود ہے اس کی اب انفورسمنٹ کا اس جو ہے وہ ایشو ہے. تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ کمپین جو ہے جو پاکستان میں چل رہی ہے یہ پوری دنیا میں ایسی ہے, اور یہ پوری کچھ 100 سال پرانی کمپین نہیں ہے, یہ ریسنٹ ہی ہے. یعنی کہ آپ سمجھیں کہ 70s سے 70 کی دہائی سے یہ سٹارٹ ہوئی, پھر اس کو تھوڑا سا 80s میں 90s میں, اور اب اس میں زیادہ جو اس میں یہ ایکسلریٹ ہو چکی ہے. تو اس کے جو افیکٹس ہیں وہ پاکستان میں بھی دیکھے جاتے ہیں. یہ بھی اس کا آپ سمجھیں کہ اس کا ایک آف شوٹ ہے کہ جو گورنمنٹ نے اس کو ریئلائز کیا. اور پھر دیکھیں پاکستان جو ہے بہت سے ایسے انٹرنیشنل انسٹرومنٹس کا سگنیٹری ہے, اور اس میں پاکستان کی یہ سگنیٹری ہونے کے ناطے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کے جو حقوق ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ان کی انفورسمنٹ کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے. اس میں سیڈا ہے, پاکستان سیڈا کا بڑا اچھا یعنی کہ پاکستان میں اس کا سلسلہ چل رہا ہے. اسی کے پارویو میں پاکستان میں جو قوانین ہیں وہ ان کو ریفائن کیا گیا ہے, بہتر کیا گیا ہے. اور باقی جہاں تک اس کی انفورسبلٹی کا ہے اس میں دیکھیں کہ جو اس میں انڈکشنز ہوتی ہیں گورنمنٹ جابس میں وہ ایکسپرٹس کی نہیں ہوتی بہت زیادہ. اگر اس میں جو ریلیونٹ فیلڈ کی ایکسپرٹیز جو ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کو انڈکٹ کیا جائے تو اس کے رزلٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. لیکن یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ جب گورنمنٹ نے یہ کیا ہے تو اس کے اگر رزلٹس ہو ایٹ دا اینڈ آف ڈے ایئر اینڈ پہ وہ دیکھیں گے کہ وہ والے نہیں اس کی فگرز میچ ہو رہی, تو اوبویسلی وہ کچھ نہ کچھ امید رکھنی چاہیے کہ وہ یہ کریں گے, اس میں بھی امپرومنٹ آئے گی. اور باقی دیکھیں جو سب سے جو اہم رول ہوتا ہے نا وہ آج کی آپ کی جو یہ ایفرٹ ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی اسی اویئرنیس کا ایک حصہ ہے کہ آپ اتنی ورکنگ کے بعد ایک انیشیٹو لے کے آپ اتنا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, اس کے بعد ایک بڑا ہیکٹک سا کام کرتے ہیں انٹرویوز کا وہ سارا, یہ بھی یعنی کہ ساری کلیکشن کرتے ہیں. اس کے بعد اس کو آپ عوام تک پہنچاتے ہیں, جو رسپانسبل پرسنالٹیز ہیں گورنمنٹ کی ان تک پہنچاتے ہیں. تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے نا, اسی سے متاثر ہو کے امپرومنٹس آئیں گی. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے انشاءاللہ. سال 2025 میں کینٹ ڈویژن کے اندر خواتین سے متعلق 8 بڑے اور سنگین کیسز سامنے آئے, جن میں کچھ ایسے سوالات بھی جنم لیتے ہیں جن کے جواب آج بھی نشتہ ہے. نادرا آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم اور پنجاب فرانزک لیبارٹری جیسے جدید سہولیات کے باوجود انویسٹیگیشن پولیس 3 خواتین کی لاشوں کی شناخت نہ کروا سکی. شمالی چھاؤنی میں ماں بیٹی کی تشدد زدہ لاشیں, تھانہ مناوا کی حدود میں دریائے راوی سے ملنے والی 16 سالہ لڑکی اور تھانہ ڈیفنس سی سے لاپتہ ہونے والی نیہا, یہ کیسز نظام میں موجود خلا کی نشاندہی کرتے ہیں. کینٹ ڈویژن میں 5 خواتین کو مبینہ طور پر قتل کیا گیا, جبکہ الفیصل ٹاؤن سے ملنے والی 2 بہنوں کی لاشوں پر تفتیش جاری ہے. ابتدائی پوسٹ مارٹم میں موت کی وجہ کا تعین نہ ہو سکا, تاہم پولیس نے اپنی مدعیت میں 302 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے. دوسری جانب یہ بھی حقیقت نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ انویسٹیگیشن ونگ کی مجموعی کارکردگی کئی حوالوں سے قابل تحسین رہی. لاکھوں مقدمات کو یکسو کیا گیا, اندھے قتل, خواتین اور بچوں کے اغوا, زیادتی جیسے حساس جرائم میں بڑی تعداد میں ملزمان گرفتار ہوئے, ہزاروں مغویان بازیاب ہوئے, 19,000 سے زائد مجرمان اشتہاری اور 14,000 سے زائد عدالتی مفرور قانون کی گرفت میں آئے, گینگز کا خاتمہ کیا گیا اور اربوں روپے مالیت کی برآمدگیاں ممکن بنائی گئیں. یہی وہ تضاد ہے جو اس پروگرام کا حاصل ہے.
जहां एक तरफ अदाद शुमार कारकर्दगी की गवाही देते हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद नामालूम लाशें, लापता चेहरे और अधूरे केसेस सवाल बनकर खड़े हैं। इंसाफ का तकाजा यही है कि कामयाबियों को सराहा जाए और नाकामियों पर खामोशी की बजाय इस्लाह की जाए, क्योंकि खवातीन और बच्चे सिर्फ तरजीह नहीं, रियासत की डेडलाइन है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।